ایک اور اشارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی جو قادیانیت کا مسئلہ اٹھا، یہ مسئلہ بھی کوئی اب جو پتہ چل رہا ہے، نام تو شاید پتہ نہیں کبھی سامنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، 4-5 آدمی ہیں اندر کیبنٹ کے اندر، جن وزیروں نے منٹس کے اندر یہ چیز داخل کی، منٹس کے اندر داخل کی، اس میں جو پیش کیے گئے، جو میٹنگ ہوئی اس میٹنگ کے منٹس میں یہ داخل کیا اپنی طرف سے کہ قادیانیوں کو قومی اقلیتی کمیشن کا ممبر بنایا جائے۔ یہ کچھ لوگوں نے یہ کام کیا، اپنی طرف سے کیا۔ یہ آئین کی کھلی خلاف ورزی ہے، کھلی۔ یہ لوگ دستور اور آئین کو نہیں مانتے۔ یہی ہے وہ منافق جو ہر دور میں کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر ادارے میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کی وجہ سے یہ ہمارا آئین سے رشتہ ٹوٹتا ہے، ہمارا دین سے رشتہ کمزور پڑتا ہے، ہمارے اندر افتراق آتا ہے۔ یہ فساد کی جڑ، فساد کی اصل جڑ یہ لوگ ہیں، اور ان کو کبھی آئین کی لگام ڈالنے کی کوشش نہیں کی جا سکتی ہے، نہیں ہوتی۔ کاش وزیر اعظم صاحب یہ کام بھی کر دیں، بڑے بڑے دعوے کیے اور ریاست مدینہ کے نعرے لگائیں۔ ریاست مدینہ کی سب سے بڑی بنیاد عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر یہ مخلص ہیں تو سب سے پہلے ان 4-5 ناموں کو سامنے لائیں جنہوں نے یہ قادیانیوں کی حمایت میں اندھے ہو کر کے آئین کو بھی انہوں نے بالائے طاق رکھ دیا اور اس کی حدود کو کراس کیا، اور یہاں کے کروڑوں کی آبادی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے انہوں نے، اور پھر انہوں نے فساد کی جڑ تیار کی۔ ایسے لوگ کو بے نقاب کریں اور ان کو سزا دیں، آئین کی روح سے جو سزا بنتی ہے، آئین سے غداری کی سزا، آئین سے انحراف کی سزا۔ اور اگر انہیں آئین نہیں معلوم تو اتنے بڑے جاہل لوگوں کو اس منصب پہ کیوں بٹھایا گیا ہے کہ انہیں یہی نہیں پتا کہ آئین میں کیا لکھا ہے۔ لہذا ایسے لوگ کو بے نقاب کرنا اس شخص کا فرض ہے جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتا ہے، جو اللہ اس کے رسول سے اپنا تعلق جوڑتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فرض ہے کہ ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اسی سے ہمارا اخلاص پتہ چل سکتا ہے، ورنہ یہ جس طرح پہلے انہوں نے ملک میں بحران پیدا کروایا اور پوری قوم باہر آنے پہ مجبور ہوئی، پھر اسی طرح یہ کریں گے اور ملک بار بار نقصان اٹھاتا رہے گا۔